کورونا کے زیادہ شرح والے علاقوں میں تعلیمی ادارے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند NCOC اجلاس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے بڑا فیصلہ ملتان رحیم خان بہاولپور سرگودا میں 12 ستمبر تک اضافی پابندیاں لگانے کا فیصلہ انڈور آؤٹ ڈور تمام اجتماعات پر پابندی آؤٹ ڈور شادی میں 300 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی پابندی لگنے والے اضلاع میں میاں والی خانوال اور بھکر بھی شامل کورونا کی بگڑتی صورتحال تعلیمی ادارے ایک مرتبہ پھر بند 6 سے 11 ستمبر تک سکول بند کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم مراد راست نے اعلان کر دیا جنوبی پنجاب میں کورونا کے بعد ایک ہی روز میں 287 افراد وائرس کا شکار ملتان میں 102 سرگودا میں 58 نئے کیسز سامنے آ گئے لیا میں 43 رحیم خان 15 بہاول نگر 14 میاں والی اور DG خان میں 11 افراد متاثر بہاڑی میں 8 بہاول نگر 7 خانوال میں 5 بھکر میں 4 مریضوں کی کورونا کی تصدیق ہو گئی خوشاب لودرا راجن پور میں 3 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا نو ویکسین نو سروس کا دعویٰ محض دعویٰ نکلا جنوبی پنجاب میں بغیر ویکسینیشن کے پیٹرول بندش کے احکامات نظر انداز پمپ مالکان اور شہری پابندی سے لائل بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پیٹرول کی فروخت جاری پمپس پر آگاہی بینرز آویزاں نہ ہی عملی اقدامات کسی نے ایک ڈوز لگوائی تو کوئی سرٹیفکیٹ کا منتظر اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں پوچھی گئی کہ مطلب آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی گئی ہے ایون ایسا بھی نہیں پوچھا گیا کہ یار آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا آپ کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا کسی اور ممالک نے نہیں کہیں بھی نہیں ہوا جیسے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بھی سگنل بند ہو جائیں گے اور پیٹرول نہیں ملے گا ویکسینیشن نہیں ہوگی تو بس ٹکٹ بھی نہیں ملے گا کورونا کے خلاف پابندیاں مزید سخت ویکسینیشن نہ کرانے پر 15 ستمبر کے بعد موٹر وے پر سفر بند جنوبی پنجاب بھر میں ویکسینیشن نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ملتان میں کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر ویکسینیشن کا عمل تیز شہر کے 18 سال سے زائد 42% آبادی کی ویکسینیشن مکمل محکمہ صحت نے روزانہ 35,000 سے زائد افراد کو ویکسینیشن کرانے کا ٹارگٹ مختص کر دیا 3 روز میں مزید 1 لاکھ افراد کی ویکسینیشن مکمل کر لی جائے گی نو ویکسین نو سروس پر عمل درآمد کے لیے ضلعی انتظامیہ ان ایکشن ملتان میں SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کے ایکشن بسوں سمیت 27 کمرشل گاڑیاں تھانوں میں بند ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو 80,000 روپے سے زائد جرمانہ ادھر کوٹ چھٹا میں 10 دکانیں سربے مہر 30,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا 3 ویگنوں کا چالان پنجاب حکومت پٹواریوں پر مہربان نئے بھرتی ہونے والے پٹواریوں کو موٹر سائیکل اور سمارٹ فونز دینے کا فیصلہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی سربراہی میں اجلاس صوبے بھر کے نئے پٹواریوں کی کمشنرز ٹریننگ کرانے کا فیصلہ ادھر بابر حیات تارڑ کا ای خدمت مرکز متی تل کا دورہ کمشنر اور DC ملتان کے ہمراہ سہولیات کا جائزہ سابق MNA جمشید دستی کو علی پور بائی پاس پر جلسہ کرنا مہنگا پڑ گیا پولیس نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا جمشید دستی کے 110 ساتھی بھی FIR میں نامزد ملتان میں صاف پانی کی عدم فراہمی گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا 24 گھنٹوں کے دوران 251 افراد گیسٹرو کا شکار نشتر اسپتال میں 81 چلڈرن کمپلیکس میں 114 ڈسٹرکٹ اسپتال میں 30 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹرو کے 31 مریض لائے گئے رحیم یار خان میں آٹا بحران سر اٹھانے کو تیار فلور ملز کے حامل سب سے بڑے نیٹ ورک ضلع کو فلور ملز کا تاحال گندم کا سرکاری کوٹا بند اوپن مارکیٹ میں گندم کی قلت فی من قیمت 2,130 روپے ہو گئی فلور ملز کے پاس گندم نہیں ہوگی تو آٹا کیسے ملے گا گندم کا سرکاری کوٹے کا اجرا نہ ہونے پر فلور ملز پریشان سستا آٹا غریب آدمی کے لیے مذاق بن گیا میاں والی کے سرکاری سٹال پر 3 روز سے سستا آٹا ختم بہاول نگر اور علی پور میں سرکاری ریٹ پر آٹا نایاب ہو گیا
सहूलत बाजार में शहरी 10 किलो आटे के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। घंटों इंतजार, कुछ खाली हाथ घरों को लौटने लगे। सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता, शहरियों की दुहाई। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस मशरूबात के कारखाने पर छापा। 41,000 लीटर मैंगो जूस और 6,000 से जायद दीगर ड्रिंक्स आया। 20,000 लीटर एप्पल ड्रिंक्स और 3500 लीटर जाली ब्रांडेड मशरूबात भी तलब कर दिए गए। मशरूबात में मस्नूई फ्लेवर्स और खुले रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। पंजाब कांस्टेबलरी में मुबैना तौर पर 1 अरब 91 करोड़ 33 लाख की करप्शन। मुल्तान नैब अदालत में केस की समाअत। मुलजिम शफीक शाह पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने गवाहों को 28 सितंबर को शहादतों के लिए तलब कर लिया। रहीम यार खान की गलियां, सड़कें और रास्ते होंगे खूबसूरत। जिला की खूबसूरती के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद का कहना है कि लियाकतपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद के लिए 5-5 करोड़ और तहसील खानपुर के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के दफ्तरी अमूर में तेजी लाने की तैयारियां। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर का जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करने का फैसला। ई फाइलिंग सिस्टम पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील। कहा कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ई फाइलिंग सिस्टम अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ई फाइलिंग सिस्टम से सुर्ख फीते का भी खात्मा होगा। पुलिस अफसरान इंसाफ की फराहमी के लिए हमा वक्त तैयार रहें। चिश्तिया में डीपीओ बहावल नगर की खुली कचहरी। डीपीओ ने शिकायत सुनकर हल्के फौरी अहकामात जारी कर दिए। मियांवाली में सिविल लाइन रोड खस्ताहाल, जगह जगह गड़े हादसा मामूल बन गए। कोई रोज ऐसा नहीं जिस दिन हादसा ना हो। शहरियों की दुहाई, हुकाम से रोड की मरम्मत कराने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा इरिगेशन की नाअहली। शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर कचरा कुंडी में तब्दील। नहर में झाड़ियां उग गई। नहर की सफाई ना होने पर शहरी परेशान। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। कोट अद्दू गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चंदड़वाला में सहूलियात का फुकदान। स्कूल की बैरूनी दीवार सेम के पानी से जमी बोस। कमरा खस्ताहाली के बायस खाली। दीवार न होने पर गर्ल्स स्कूल सिक्योरिटी रिस्क बन गया। मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया के दावे हवा में उड़ गए। 2 लाख से जायद आबादी के लिए बनाया गया रूरल हेल्थ सेंटर अब्दुल हकीम बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुस्तकिल डॉक्टर्स और अमले की कमी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात। कहते हैं अस्पताल चेकअप करवाने आते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर्स रास्ते में हैं। साफ पानी के दावे धरे के धरे रह गए। दुनियापुर की पूरी तहसील का जमीन का पानी कड़वा और खारा। लोगों को साफ पानी का पीने का भी मुयस्सर नहीं रहा। वकील दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। हुकाम से साफ पानी फराहम करने का मुतालबा। एनएलई टेस्ट नामंजूर। मुल्तान और बहावलपुर में डॉक्टर्स मुतालबात के हक में मैदान में आ गए। निश्तर अस्पताल में पीएमए और वाईडीए का एहतजाजी मुजाहरा। लाइसेंस के हसूल के लिए एनएलई टेस्ट को जुल्म करार दे दिया। बहावलपुर कायद आजम मेडिकल कॉलेज से सर्कुलर रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। नौकरियों से क्यों निकाला? तौसा शरीफ में म्यूनसिपल कमेटी का अमला सड़कों पर निकल आया। कलमा चौक पर 68 मुलाजमीन का नौकरी से बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। कहते हैं लेबर कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। वजीर आला से नोटिस का मुतालबा। डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम का फातिमा जिन्ना टाउन का दौरा। टाउन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। प्रॉपर्टी टैक्सों में 500% इजाफा सरासर जुल्म है। मुल्तान के छोटे ताजर बढ़ते हुए प्रॉपर्टी सेल टैक्स से परेशान। सदर कौमी ताजर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक ने कहा कि ताजर कोरोना की आड़ में लॉकडाउन की वजह से बदहाल हो गए हैं। ताजरों का प्रॉपर्टी सेल टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
MIC میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر فائنانس کا عہدہ خالی، ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سٹاف کو تنخواہ نہ مل سکی۔ PMA ملتان کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کا اعلان، پروفیسر مسعود راؤف نے کہا کسی کے پاس مالی امور کو نمٹانے کا اختیار نہیں۔ واسا ملتان مالی بحران کا شکار، تنخواہوں اور بجلی کے بلوں کے ماہانہ اخراجات 15 کروڑ روپے سے بڑھ گئے۔ ماہ اگست میں واسا صرف 5 کروڑ روپے کی ریکوری کر سکا۔ ڈائریکٹر ریکوری کے کم ریکوری کرنے والے ملازمین کو نوٹسز جاری کرنے کے احکامات۔ لیاقت پور میں معراج بی بی کی شادی کا کیس، روہی ٹیم نے کم عمر دلہن معراج بی بی کو ڈھونڈ نکالا۔ بیٹی کی عمر 18 سال، بے فارم میں غلط اندراج، بیٹی کو فروخت نہیں کیا، اسلامی طریقے سے شادی کی۔ والد حبیب اللہ کا بیان، بولے ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں اور نہ ہی تاریخ پیدائش کا پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ خانیوال 43 10 میں انسانی سوز واقعہ، 16 طالبات سے مبینہ زیادتی کے ملزم تاحال آزاد، مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ ہو سکے۔ متاثرہ خاندان کا احتجاج، اعلیٰ حکام سے حصول انصاف کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر زرتاج گل کا قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ DG خان آمد، پرنسپل سیدہ فرزانہ بخاری نے وفاقی وزیر زرتاج گل کا استقبال کیا، اساتذہ میں پروموشن لنک ٹریننگ کے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے اور کالج میں ملٹی پرپز ہال کی تعمیر کا اعلان بھی کیا۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں پودا لگا کر شجرکاری بھی کی۔ شہریوں کو علاج کی بہتر سہولیات کی فراہمی، بھکر پنجاب بھر میں بازی لے گیا۔ DH کے اسپتال بھکر کی 36 اضلاع میں پہلی پوزیشن۔ تاجروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں کی جانب سے اسپتال انتظامیہ کو خراج تحسین پیش۔ DH کے اسپتال کا پہلے نمبر پر آنا ڈاکٹرز اور سٹاف کی محنت کا نتیجہ قرار۔ ملتان میں محکمہ زراعت کی جانب سے گلاب کے پھولوں کو خشک کرنے کے لیے پلانٹ نصب کر دیا گیا۔ ڈی ہائیڈریٹر سے 2 گھنٹوں میں 1 من سے زائد گلاب کی پتیاں خشک کی جائیں گی۔ خشک گلاب کی پتیوں کو طبی ادویات اور کاسمیٹک کے سامان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ DG خان میں 12 روزہ خسرہ مہم کی تیاری مکمل، 15 تا 27 نومبر تک خسرہ مہم جاری رہے گی۔ ایڈیشنل DC کیسر عباس سندھ کی زیر صدارت اجلاس، کہتے ہیں ڈویژن کی 39% آبادی کو خسرے کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد چانڈیا اور متعلقہ افسروں کی شرکت۔ اور برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تیاریاں شروع، 782واں عرس 13 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر صدارت ضلعی محکموں کا اجلاس، ملتان پولیس، محکمہ اوقاف، کارپوریشن، ریسکیو 1122 سمیت تمام محکموں نے بریفنگ دی۔